جب قرآن کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی گفتگو کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ اگر کسی قوم کے پاس دنیا کی سب سے بہترین رہنمائی موجود ہو لیکن وہ اسے اپنی زندگی سے نکال دے تو اس قوم کا انجام کیا ہوگا؟ کیا وہ ترقی کرے گی یا بھٹک جائے گی؟ یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں، ہمارا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، لیکن کیا ہم نے اسے اپنی زندگی کا رہنما بنایا، اپنا امام بنایا؟ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں ایک نہایت دردناک منظر بیان فرماتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور عرض کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ میرے عزیزو، ذرا غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بہت سی باتوں کی شکایت نہیں کریں گے، بہت سے جرائم نہیں گنوائیں گے، بہت سے لوگوں کے متعلق اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے، لیکن قرآن کو چھوڑ دینے کی شکایت ضرور کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا صرف یہ کہ کوئی قرآن پڑھے ہی نہیں؟ نہیں، علماء امت نے لکھا ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ کوئی شخص قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے، کوئی تلاوت تو کرے مگر معنی سمجھنے کی کوشش نہ کرے، کوئی تلاوت بھی کرے، معنی سمجھنے کی کوشش بھی کرے لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرے، اور کوئی عمل تو کرے مگر دوسروں تک اس کا پیغام نہ پہنچائے۔ یہ سب قرآن سے دوری کی مختلف شکلیں اور مختلف صورتیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں۔ گھروں میں بے سکونی بڑھ رہی ہے، رشتے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جھوٹ عام ہے، شراب نوشی عام ہے، امانت کم ہوتی جا رہی ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو برکت کے لیے تو رکھا، رہنمائی کے لیے نہیں۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ اسے خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر اونچے مقام پر، اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ وہ ہمارے فیصلوں کی بنیاد پر ہمارے کاروبار کو دیانت سکھائے، ہمارے گھروں کو محبت دے، ہمارے دلوں کو اللہ سے جوڑ دے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اچھے انسان ہیں، ہمیں مذہب کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات سننے میں اچھی لگتی ہے، لیکن ذرا سوچئے، اگر ہر شخص خود ہی یہ طے کرنے لگے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے تو دنیا میں ایک معیار کیسے قائم ہوگا؟ کسی کے نزدیک سود درست ہوگا، کسی کے نزدیک غلط، کسی کے نزدیک جھوٹ فائدہ دے تو جائز ہوگا، کسی کے نزدیک ناجائز۔ یہ تو دنیا کے فیصلے ہیں۔ بسا اوقات اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک بارش ایک انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہوتی ہے تو کسی دوسرے کے لیے وہ نقصان کا باعث بھی بن رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف ایک شخص یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ ڈیل فائنل ہو جائے، تو دوسری طرف کوئی اور شخص اس ڈیل کے منسوخ ہونے کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ایک ایسی ہدایت کی ضرورت ہے جو انسانوں کی خواہشات سے نہیں بلکہ انسانوں کے خالق کی طرف سے ہو، اور وہ ہدایت قرآن ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے آج کتنا قرآن پڑھا، بلکہ یہ بھی سوچنا ہے کہ آج قرآن نے میری زندگی میں کیا تبدیلی، مجھے زندگی میں کس لحاظ سے اپنی تبدیلی کر کے قرآن کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بھی ہمارا غصہ ویسا ہی ہے، ہماری زبان ویسی ہی ہے، ہمارے معاملات ویسے ہی ہیں، تو ہمیں اپنے تلاوت کے ساتھ اپنے عمل کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن کو چھوڑنے کا آغاز اس وقت نہیں ہوتا جب ہم اسے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آج رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے 3 سوال کیجیے۔ کیا میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں؟ کیا میں قرآن کا ترجمہ یا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا آج میں نے قرآن کی کسی ایک تعلیم پر عمل کیا؟ اگر ان تینوں سوالوں کے جواب روز بہتر ہوتے گئے تو انشاءاللہ ہمارا تعلق بھی قرآن سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو مہجور بنانے والوں میں نہیں بلکہ قرآن سے محبت کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دنیا تک پہنچانے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔